میرے معزز سامعین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی کی سیریز کیا قیامت قریب ہے کی قسط نمبر 6۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری مزید اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ معزز سامعین، آج ہم دنیا کے سب سے طاقتور اور ترقی یافتہ ملک امریکہ کی اصل کہانی آپ کو بتاتے ہیں۔ امریکہ دریافت تو 1492 میں ہوا تھا، پھر اس کے بعد برطانیہ کے زیر تسلط رہا۔ 18ویں صدی کی آخری دہائیوں کی بات ہے جب یہودیوں نے دیکھا کہ امریکہ مستقبل میں ایک بڑی تہذیب بن سکتا ہے تو ان کی نگاہیں امریکہ پر مرکوز ہو گئیں، اور برطانوی تسلط سے آزاد ہونے کے لیے جو امریکی جنگ آزادی لڑی گئی، اس کے پیچھے در حقیقت فری میسنری اور علومیناتی دماغ کام کر رہے تھے۔ انہوں نے فرانس کی مدد سے، جو اس وقت یہودیوں کا گڑھ تھا، امریکہ میں جنگ آزادی شروع کروا دی۔ 1730 عیسوی میں امریکہ میں پہلا میسونک لاج قائم ہو چکا تھا۔ بینجامن فرینکلن پہلا امریکی تھا جس نے فری میسنری کا کام شروع کیا۔ جارج واشنگٹن فری میسن کو معلوم تھا کہ امداد کے بغیر جنگ آزادی نہیں جیتی جا سکتی۔ اس نے بینجامن فرینکلن کو اس کام پر مامور کیا، جس نے اس کام کے لیے میسونک نیٹ ورک استعمال کیا اور فرانس جا کر وہاں کے یہودیوں سے قرضے اور عسکری امداد حاصل کی۔ آزادی کے مسودے پر 56 افراد کے دستخط تھے، جن میں سے 9 افراد کھلے طور پر اپنے آپ کو فری میسن کہتے تھے۔ امریکی جنگ آزادی کے دوران یہودی بہت مضبوط ہو چکے تھے۔ 1781 میں بینجامن فرینکلن نے امریکہ کی طرف سے برطانیہ کے ساتھ امن معاہدہ کیا۔ امریکہ کے ہاتھ میں آتے ہی یہودیوں نے 1787 میں فرانس میں انقلاب شروع کروا دیا۔ 1799 میں نپولین بوناپارٹ فری میسن نے فرانس کا تختہ الٹ دیا اور یہودیوں کو بھی کھلی آزادی مل گئی، اور خود بھی 1804 میں اس نے ایک یہودی دوشیزہ سے شادی کر لی۔ 1807 میں پرتگال سے اٹلی تک نپولین کی حکومت پھیل گئی تو یہودی مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے یہودی تنظیموں کی بڑھتی ہوئی خطرناک سرگرمیاں دیکھ کر ان کے لیے ڈیتھ کیمپ بنوائے اور لاکھوں یہودیوں کو مروا ڈالا۔ جب ہٹلر کا تسلط ڈنمارک پر ہوا تو اس نے ڈنمارک کے یہودیوں کو ان کی شیطانیت کی وجہ سے پابند کیا کہ ہر یہودی 6 کونوں والا ستارے کا تمغہ جو پیلے رنگ کا ہو اپنی چھاتی پر آویزاں کرے، اور یہیں سے 6 کونوں والا ستارہ داؤدی، سٹار آف ڈیوڈ، یہودیوں کی پہچان بن گیا۔ لیکن ڈنمارک میں یہودیوں کا اثر و رسوخ اتنا بڑھ چکا تھا کہ ڈنمارک کے بادشاہ نے خود بھی یہ ستارہ پہنا اور عوام کو بھی پہننے کا حکم جاری کیا تاکہ یہودیوں کی شناخت نہ ہو سکے اور ان پر ظلم و ستم نہ کیا جا سکے۔ اسی ڈنمارک سے ستمبر 2005 میں ایسے کارٹون جاری کیے گئے جس نے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ معزز سامعین، امریکہ کے جتنے بھی بانی فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ سب فری میسن تھے، جن میں جارج ڈبلیو واشنگٹن، تھامس جیفرسن، جان ایڈم اور بینجامن فرینکلن قابل ذکر تھے۔ 4 جولائی 1776 کو امریکہ کا کانٹیننٹل کانگریس نے امریکی مہر بنانے کی قرارداد پاس کی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یورپ اور امریکہ میں ہر احرام کے نشان کو بطور فیشن استعمال کیا جاتا تھا۔ امریکی کانگریس میں جان ایڈم، بینجامن فرینکلن اور تھامس جیفرسن بھی شامل تھے۔ ان تینوں کا اصرار تھا کہ امریکی مہر پر احرام اور ایک آنکھ والی علامت ثبت کی جائے۔ 6 برس کی طویل بحث و تکرار کے بعد بالآخر کانگریس کے تمام ارکان پر یہ تینوں حاوی رہے اور 1982 میں ایک آنکھ والی امریکی مہر کی تصدیق کر دی گئی۔ اس مہر کی خاصیت یہ تھی کہ یہ 2 طرفہ مہر تھی۔
और इसे ग्रेट सील ऑफ अमेरिका कहा जाता है, जिसे 1934 में अमरीकी सेक्रेटरी ज़राअत हेनरी विलास की सिफारिश पर अमरीका के $1 की पुश्त पर छाप दिया गया। अमरीका जिस वक्त आज़ाद हो रहा था उस वक्त तक ये मनसूबाबंदी कर ली गई थी कि मुस्तकबिल में अमरीकी मुआशरा एक फ्री मैसन मुआशरा होगा और एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ाई जाएगी जिन्हें अल्लाह, रसूल और मज़हब का कोई शऊर ना होगा। 1912 में फेडरल रिज़र्व कायम करके अमरीका को अमली तौर पर यहूदियों का ग़ुलाम बना दिया गया। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप देख रहे थे किस्त नंबर 6 और अब इसका इख्तिताम हुआ चाहता है और जल्द ही हम आपकी खिदमत में अगली किस्त के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।